السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے حلال اور حرام، جو کہ بہت ہی اہم ٹاپک اور بہت ہی نازک بھی ہے۔ اس لیے اہم ہے کہ اسی پر ہماری عبادات کا دار و مدار ہے، اسی پر دعاؤں کی قبولیت کا انحصار ہے، اسی پر اجر و ثواب اور نیکیوں کا تعلق ہے، اور اگر یہ ضائع ہو جائے تو ہماری عبادت بے مقصد، ہماری دعائیں رائے گاں اور ہماری جو ریاضتیں اور کوششیں ہیں وہ بے ثمر ہوں گی۔ اس لیے اس موضوع کو آپ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے کہ اسلام دراصل ایک مکمل اور جامع دین ہے، بہت ہی کمپریہنسو دین ہے۔ اس کے اندر ایمان اور عقائد کی بات بھی ہے، اعمال کی بات بھی ہے، اور اخلاقیات کی بات بھی کہی گئی۔ حلال اور حرام کا تعلق یہ کیوں اتنا زیادہ اہم ہے؟ حلال اور حرام کا مسئلہ اتنی اہمیت کے ساتھ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، لوگو تم حلال کا اہتمام کرو، روزی کے مسئلے میں شیطان سے بچو، کیونکہ یہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ آپ نے سوچا حلال کے مسئلے میں شیطان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے شیطان آدمی پر مسلط ہو جاتا ہے۔ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم حلال کمانے کے لیے اتنی مشکل، پریشانی اور اتنی تکلیف سے گزر رہے ہو، پھر بھی گزارا نہیں ہوتا، یہ راستہ اختیار کر لو، اس میں بڑی سہولت کے ساتھ پیسے مل جائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایزی منی، چاہے وہ گیمبلنگ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ڈرگز کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کوئی اور طریقے سے ہو، کیونکہ شیطان غلط راستے کو پرکشش بنا کر پیش کرتا ہے اور صحیح راستے کو دشوار بنا کر پیش کرتا ہے۔ جو لوگ شیطان کے قریب ہیں، شیطان کے دھوکے میں آ گئے، وہ حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور دشمن تمہاری بھلائی کی فکر نہیں کرے گا، دشمن تو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ دشمن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کبھی رائٹ سے آئے گا، کبھی لیفٹ سے آئے گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کوشش اس کی یہ ہوگی کہ کسی طرح سے تم کو ختم کر دیا جائے، اور اگر تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو گئی تمہاری عبادات، بے مقصد ہوگی تمہاری دعائیں۔ جیسے صحیح مسلم میں کہا گیا کہ ایک آدمی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مشکل ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے، ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ کیوں رد کر دی جاتی ہے؟ مجھے اور آپ کو گھر میں بیٹھ کر بار بار اس پر غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دعائیں کریں اور وہ دعائیں رد کر دی جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ریجیکٹ کر دی جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں بتایا گیا کہ اس کی دعا کیوں رد کر دی جاتی ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا جسم حرام سے بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ یعنی اس کی دعا جو ریجیکٹ کر دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ اس کے سورسز آف انکم، ذرائع آمدنی وہ حرام کے ہیں۔ جب ذرائع آمدنی حرام کے ہوں گے تو وہ جو خریدے گا وہ بھی حرام کا بن جائے گا، جو کھائے گا پیے گا وہ بھی اس کے لیے حرام کا بن جائے گا۔ اسی لیے شریعت میں حرام اور حلال کو بہت واضح اور کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال یہ کلیئر ہے، حرام یہ بھی کلیئر ہے، اور کچھ باتیں ہو سکتا ہے ڈاؤٹ فل ہوں، یعنی جس کے بارے میں
کلیئر مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ حلال میں جائے گا یا حرام میں جائے گا، تو اس کے بارے میں بھی شریعت ہدایت دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ وہ چیز جو شک و شبے کی ہے، ڈاؤٹ فل ہے، اس سے بھی تم پرہیز کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاؤٹ فل چیزوں میں تم انوالو ہو اور اس کی وجہ سے حرام کے مرتکب بن جاؤ۔ یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو کھلم کھلا حلال اور جائز ہے تم وہ کام کرو، اور جو حرام اور ناجائز ہے تم اس سے پرہیز کرو۔ ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی تم بچو تاکہ تم جو ہے اپنے آپ کو اس خطرے میں نہ ڈال لو۔ اگر ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جو چیزیں حرام ہیں، کیا کوئی آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ اس میں جا سکتا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ سلف صالحین، وہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام ایک موقع پر وہ کوئی چیز لے آیا کھانے پینے کی، حضرت ابو بکر وہ کھا لیے۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا تھا؟ یہ دراصل میں پہلے لوگوں کو کچھ ایسے ہی جیسے کاہن نجومی لوگ بتاتے ہیں مختلف واقعات، غیب کی خبریں، میں بھی یہی کام کیا کرتا تھا، حالانکہ مجھے معلوم تو تھا نہیں یہ مسئلہ، میں جانتا تو نہیں تھا، تک بندی کر کے میں کچھ بتا دیا کرتا تھا۔ ایک صاحب کو میں نے ایسے ہی بتایا اور ان کی مزدوری باقی تھی، جو اب لا کر دیے وہی چیز تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا کہ تم نے یہ مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہا، کیونکہ یہ چیز تو غلط ہے۔ اب دیکھیے مسئلے کے اعتبار سے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، وہ کھا لیے، وہ تو جائز ہے ان کے لیے، مگر تقویٰ جو ہے یہ اس سے ایک اعلیٰ سطح کی چیز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہ جانتے ہوئے وہ کھا لیے تھے، تو انہوں نے اس کو الٹی انگلیاں ڈال کر الٹی کرنے کی کوشش کی، وہ میٹنگ، تاکہ اس کو باہر اگل دیا جائے کہ وہ چیز جو شک و شبے کی ہے، جو ڈاؤٹ فل ہے، وہ بھی میرے پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ان کا تقویٰ اور یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، ان کے پیچھے ان کے والدین کا بھی کتنا کردار ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہ بھی محدث گزرے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی، اور وہ بات مجھے اور آپ کو بطور پیرنٹس کے، والدین کے، ہزار بار غور کرنا چاہیے کہ آخر بچوں میں وہ جو تربیت کا عنصر ہے کیسے پیدا ہوتا ہے اور وہ ان کے اندر نکھار کیسے آتا ہے، والدین کی کتنی محنتیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا کہ ایک دور ایسے آئے گا کہ لوگوں کے اندر یہ تمیز ختم ہو جائے گی اور لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں حرام، حلال، جائز، ناجائز، یہ جو لمٹس اور باؤنڈریز ہیں ان سب کو توڑ ڈالیں گے۔ اور ایسے لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ زمانہ ہے یہ شاید ایسے ہی ہو۔ یہاں کبھی لوگوں کو شیطان ایک کنفیوژن میں مبتلا کرتا ہے کہ اگر ہم حلال اور حرام کی یہ باتیں کریں گے تو پھر پیسے کمائیں گے کیسے؟ ہم کنگال بن جائیں گے، فقیر بن جائیں گے۔ کیا بات ایسے ہی ہے؟ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو اپنانے اور عمل کرنے سے انسان تنگ دست نہیں ہوتا، مفلس اور محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ان پر نازل ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بعض صحابہ کرام کتنے کتنے مالدار تھے۔ اگر آج کی اصطلاح میں ہم بتائیں تو اس زمانے میں وہ جیسے ملینر تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ان کا ٹائٹل ہی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے صحابہ کرام۔ ہمارے ہاں دراصل یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ بیان کرنے کے لیے بیلنس خراب کر دیا جاتا ہے، اور جب ہم تقویٰ طہارت کی بات کرتے ہیں تو ایسی تصویر کھینچی جاتی ہے کہ صحابہ کرام شاید بہت غریب تھے، مفلس تھے، پیسے وغیرہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ نہیں، ہر دور میں ہر جگہ مال کے مسئلے میں 3 کیٹیگریز رہی ہیں، امیر، درمیانی درجہ اور غریب درجہ۔ یہی صحابہ کرام کے اندر بھی تھا۔ بعض ماشاءاللہ
بڑے دولت مند تھے اور بعض درمیانی درجے کے اور بعض غریب تھے۔ اسی طرح سے غیر مسلموں میں بھی یہی کیٹیگری ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے سب لکھپتی ملینر اور بلینر نہیں بن جاتے۔ آپ سڑک پہ چلے جائیے، کتنے غیر مسلم آپ کو فقیر اور کنگال بھی دکھیں گے۔ تو یہ ہر جگہ 3 لیول ہر دور میں رہے ہیں، ہر طبقے میں رہے ہیں۔ آپ دھوکہ دے کر، چیٹ کر کے، غلط کام کر کے کیا ملینر بن جائیں گے؟ ہر آدمی کیا ملینر بن جاتا ہے اس طرح کرنے والا؟ نہیں، وہاں پر بھی یہی انداز ہوتا ہے۔ ہر وقت یہی 3 گروپ آپ کو ملیں گے، بہت امیر کا بھی ملے گا، درمیانی درجے کا بھی ملے گا اور اس سے کم تر درجے کا بھی ملے گا۔ تو نادان ہے وہ آدمی جو دولت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ دے۔ توڑ کر بھی وہی کماؤ گے جو اللہ نے مقدر کیا ہے۔ اس سے زیادہ کبھی بھی آدمی نہیں حاصل کر سکتا، کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں کما سکتا۔ تو نادان ہے وہ آدمی جو دولت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ دے۔ توڑ کر بھی وہی کماؤ گے جو اللہ نے مقدر کیا ہے۔ اس سے زیادہ کبھی بھی آدمی نہیں حاصل کر سکتا، کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں کما سکتا۔ لیکن جب ہم حرام اور حلال کی بات کرتے ہیں، کبھی دکھ ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں کی جسارت، ہمت پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑتے ہیں سینہ تان کر، ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ مغربی ممالک میں دیکھ سکتے ہیں، مشرقی ممالک میں دیکھ سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی دکان آف لائسنس، فل لائسنس پہ چلا رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ پورا شراب کا کاروبار، یا شراب لا کر آپ یہاں پی سکتے ہیں، یا ہم شراب سرو کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی شخص جو حرام اور حلال کے حدود کو سمجھے، کیا کوئی شخص جو شراب کا اسلامی حکم جان لے، وہ یہ جسارت کر سکتا ہے کہ وہ حرام کاروبار کے اندر مبتلا ہو، ملوث ہو؟ یہ صرف حرام ہی نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے حدود کو توڑ رہا ہوں، کر لے کیا کرتا ہے، میں تیری حدود کو توڑ کر دکھاؤں گا۔ کتنے مسلمان شراب کے کاروبار میں مبتلا، جبکہ اس کو حرام کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کہ ایمان والو، یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، یہ شیطانی کام ہیں، شیطانی چیزوں سے تم بچو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو۔ شراب جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا بنانا، فروخت کرنا، اس کا استعمال کرنا، اس کے اندر کسی طرح کی پارٹیسپیشن وہ سب کی سب انسان کو گناہگار بنا دے گی۔ یعنی صرف شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، اس کو سرو کرنا بھی حرام ہے، شراب کے کاروبار بھی حرام ہے، شراب کے کاروبار کو لکھنا اور اس میں کسی طرح کی سپورٹ یہ بھی حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور برائی کے کام میں تم مدد تک مت کرو، قرآن نے منع کیا ہے اس طرح کرنے سے۔ اسی طرح سے سود کا مسئلہ، ہمارے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں جو سودی کاروبار میں انوالو ہیں، کہ ایک آدمی جو سود کے متعلق قرآن کریم کی آیات کو پڑھے، کیا وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے؟ انٹرسٹ میں، ربا، سود، انٹرسٹ کو کیا کہا گیا قرآن کے اندر؟ دیکھیے اس میں بتایا گیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تمہارے لیے جائز بنایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ حرام، یہ ڈفرینسز آف اوپینین کی بات نہیں ہے کہ یہ شاید مولوی صاحب کا فتویٰ ہے، یہ فلاں کی رائے ہے، فلاں کی رائے ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو سود کو ایک دم گیو اپ کر دو، چھوڑ دو اس کو ایٹ ونس۔ جب حکم معلوم ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ فرمان الہی ہے، ایمان کی یہ نشانی بتائی گئی۔ اور تیسری بات جو اس میں بتائی گئی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار کو گیو اپ نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو، حرب۔ اب آپ سوچئے ہم میں کون ہے
جس کے زور بازو میں اتنا دم خم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرے اور جیت جائے، فائٹ کرے اور جیت جائے؟ قرآن کریم سورہ بقرہ کے آخری حصے میں یہ جو سود کے بارے میں 3 پوائنٹ بتائے گئے ہیں، ان کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے تنہائی میں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اس کی تفسیر، اس کی ایکسپلینیشن کو، تو پھر بھی کیا وہ یہ 3 چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر بھی وہ سود میں انوالو ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ انٹرسٹ میں انوالو ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اس کے اندر انوالو ہو رہا ہے، اگر کوئی مورگیج جو سود پر دیا جاتا ہے اس کا کاروبار کرتا ہے، یا اس پر وہ خرید و فروخت کرتا ہے، یا اس کی بنیاد پر وہ بزنس کر رہا ہے، تو آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی جنگ کرے تو قیامت کے دن وہ کس حالت میں اٹھے گا؟ اور جو لوگ گھر خریدتے ہیں سود پر، کتنے سال تک وہ جنگ کر رہے ہیں؟ 20 سال کا اگریمنٹ، 25 سال کا اگریمنٹ، یعنی 20 سال۔ کل کیا ہوگا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، اور 20 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت موت آ جائے تو قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا؟ ہم تو گئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے، ہم تو کھڑے ہوں گے محشر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے۔ قرآن کریم کی یہ آیات پڑھنے کے بعد کیسے کوئی جرأت کر سکتا ہے؟ آج لوگ مختلف بہانے بنا کر وہ سود جس کو اللہ نے حرام کہا، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، حتیٰ کہ جو اس کے کاروبار میں انوالو ہے، لکھنے پڑھنے کا بھی کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی وعید سنائی گئی۔ اس کے باوجود اس گناہ کے اندر تو اب یہ بات ہو گئی ہے کہ لوگوں گناہ کا تصور تک نکل گیا، مختلف بہانے بنا کر۔ یورپی ممالک میں رہنے والے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دارالحرب ہے، جائز ہے، مار دو یہاں پر، کوئی بھی بات چل جائے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ مجبوری ہے، کوئی کہتا ہے یہ ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے قیامت کے دن اکیلے وہاں پیش ہونا ہے، کیا وہاں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا جواب دے سکیں گے؟ دارالحرب یعنی جنگ کی جگہ، لڑائی کی جگہ، مثلا برطانیہ ویزا لینے کے لیے امن کی جگہ، وہاں کی بچیوں سے یا بچوں سے شادی کر کے وہاں سیٹل ہونے کے لیے امن کی جگہ، وہاں اسکول مدرسے وہ امن کی جگہ، گھر خریدنے بنانے کے لیے وہ امن کی جگہ۔ سود کا مسئلہ آ گیا تو وہ دارالحرب بن گیا۔ کون مفتی ہے یہ جو فتویٰ دیتے ہیں، ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ واقعی دارالحرب کہتے کس کو ہیں۔ وہاں سے تو لوگ، یعنی جنگ کا میدان ہے، وہاں لوگ جانے کے لیے مرتے نہیں ہیں، جانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ذرا برٹش ایمبیسی کو جا کر، وہاں پر کتنے لوگ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، بھلا دارالحرب ہو اور لوگ وہاں جانے کے لیے اتنی محنت کریں، جانے کے لیے اتنی لمبی لمبی کیو لگائیں، جانے کے لیے اتنی فیس دیں۔ یہ دارالحرب میں ایسے ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ الفاظ بدل کر اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی باٹل کے اندر زہر رکھیں اور اس کا لیبل لگا دیں کہ اس میں شربت ہے، لیبل تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کی تاثیر ختم نہیں ہوگی۔ وہ لیبل چاہے کچھ بھی لگا لیں، زہر کی تاثیر وہی باقی رہے گی۔ اور اسی طرح سے جو لوگ ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں، یعنی غیر قانونی طور پر لوگوں کو نشاور چیزیں فراہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایزی منی ہے، کہ آسانی کے ساتھ آپ دولت کما سکتے ہیں۔ دیکھا نا آپ نے شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے کہ ڈرگس ایزی منی، اور اس کو اسمگلنگ کر کے کیا کیا طریقے اس میں اختیار کیے جاتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے جو دنیاوی نقصان ہوتا ہے وہ پہلے دیکھیے، دینی نقصان اس کو بھی آپ سامنے رکھیے۔ کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے خاندان برباد ہو گئے اس کی وجہ سے، کتنے نوجوان اس وقت پریزن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیلوں میں سزائیں کاٹ رہے ہیں، کوئی عمر قید ہے، کوئی 12 سال، کوئی 10 سال۔ آپ سوچیں کہ 10 سال کے لیے اگر آپ جیل میں چلے جائیں تو آپ کی بیوی کا کیا بنے گا؟ آپ کے بچوں کی لک آفٹر کون کرے گا؟ آپ کے بوڑھے ماں باپ، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کیا فائدہ ہوا اس کاروبار کا جو آپ کو 10 سال کے لیے قید میں مبتلا کر دے؟ حالانکہ یہ پہلے سے معلوم ہے، مگر اس کے باوجود شیطان نے اس کو اتنا پرکشش بنایا کہ لوگ
وہ جو انجام ہے اس کی فکر کیے بغیر یہ کاروبار میں مبتلا ہو گئے. اور اس میں صرف نوجوانوں ہی کا نہیں، والدین کا بھی برابر کا قصور ہے. کیا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ آپ کا وہ بیٹا جو کام نہیں کرتا، جس کے پاس کوئی باقاعدہ جاب نہیں ہے، اگر وہ اسپورٹ کار چلا رہا ہے، اگر وہ لگژری لائف گزار رہا ہے، تو کیا اس کے سمجھنے کے لیے کسی یونیورسٹی کی ڈگری کی ضرورت ہے؟ آپ کو کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے اور یہ اتنی زیادہ عیاشی کی زندگی کیسے گزار رہا ہے. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہمیں پیسے ملنا چاہیے. وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ لا کہاں سے رہا ہے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقوں سے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان کس طریقے سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ عجیب بات نہیں کہ وہ لوگ جو دین اسلام کو ماننے والے ہیں، جب فگر آتا ہے، مثلا برطانیہ کا فگر، برطانیہ کے فگر کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پائی جانے والی جو اقلیتیں ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، مسلمان جو جیلوں میں ہیں دوسروں کے مقابلے میں 11% زیادہ ہیں. چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہوں یا دوسرے، ان کے مقابلے میں، مائنارٹیز کے مقابلے میں 11% جیل میں ان کی تعداد زیادہ ہے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حرام اور حلال یہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، بڑا نازک سبجیکٹ بھی ہے. ہمیں اپنی روزی کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانا چاہیے تاکہ ہماری عبادت قبول ہو، ہماری دعائیں قبول ہو سکیں، ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہو سکے، ہماری اولاد میں خیر و خوبی کی باتیں دیکھنے میں آ سکیں. اور اگر ہماری دولت خراب ہو جائے تو پھر یہ سارے اثرات اس کی سب چیزوں پر منفی طور پر پڑیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.